امریکہ ہے، یورپ ہے. یورپ میں ہم 2-3 ملکوں کا نام لے لیتے ہیں. ہم جرمنی کا لے لیتے ہیں، چلیں ہم انگلینڈ کا لے لیتے ہیں، ہم فرانس کا لے لیتے ہیں. پھر آپ کینیڈا، پھر آپ آ جائیں چائنا، پھر یہ جو جاپان، اور پھر آسٹریلیا نیوزی لینڈ بھی چلے جاتے ہیں. تیاری کر رہے ہیں تو اس کی بھی کر لیتے ہیں. تو یہ سارے ممالک جو ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں قدر مشترک کیا ہے. اور اب آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، ان میں 2 ممالک اور شامل کریں جو ممالک ایکچولی اتنے بڑی سپر پاورز نہیں ہیں جتنی میں نے نام لیے ہیں، لیکن وہ بھی بہت بڑے پاورز ہیں. وہ ایک رشیا ہے اور ایک ٹرکی ہے. مطلب ٹرکی کو ہم پاور اس لیے کہتے ہیں کہ کم از کم مسلم ورلڈ میں جو ہے نا، وہ کم از کم اس کا ایک خاص، اس کا جی ڈی پی بھی بڑا ہے، اس کا رول بھی بڑا ہے، یورو ایشین ملک ہے تو اس کا انفلوئنس بھی بہت ہے. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو وہ دونوں بھی، ان کو بھی ملا لیں، آپ کو پتہ ہے ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ سب میں صرف ایک ہی ہے، باقی بہت فرق ہے. ایک سب میں ایک چیز کامن ہے، جنہوں نے ترقی کی ہے، جو ایڈوانس ملک ہیں، جو آگے چلے گئے ہیں. سیپریشن آف ریلیجن فرام دا اسٹیٹ. سیپریشن آف ریلیجن فرام دا اسٹیٹ. آخری لفظ بول دیں صرف، سیپریشن آف ریلیجن فرام دا، یہی قدر مشترک ہے، ایک سملیرٹی ہے. دا اونلی سملیرٹی دیٹ دے ہیو. کیونکہ امریکہ میں کوئی اور سسٹم چلتا ہے، چائنا میں کوئی اور چلتا ہے، رشیا میں کوئی اور چلتا ہے. تو جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں، ہمیں روز یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر عورتیں سارے حجاب لے لیں گی یا ساری عورتیں جو ہیں وہ گھر میں بند ہو جائیں گی تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ہمارے لیے حجاب لینے والی خواتین اور جو نہیں لیتی وہ برابر ہونی چاہیے. ان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. ہم نے کہا کہ جس کا جو عقیدہ اس کے ساتھ رہے. لیکن یہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، تو دیکھیں اکانومی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اکانومی کا اس سے الٹا تعلق ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ ان چیزوں میں نہ جاؤ، کلیکٹیو گولز کی طرف جاؤ، سارے لوگ یہ چیزیں سائڈ پہ کرو. تو اسی لیے پھر ہوتا کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو افتاد پڑتی ہے وہ پڑتی ہے، جو کہ میں ویکر کہنا نہیں چاہتا، میں نہیں سمجھتا کہ عورتیں ویک ہوتی ہیں، میں بالکل نہیں سمجھتا. جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے، اس دنیا میں ایک نئے انسان کو لاتی ہے، اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، تو وہ ویک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتی ویک. لیکن چونکہ اس کو سوشو اکنامیکلی پولیٹیکلی اتنا سبڈیو، اتنا زیادہ اس کو ہر لحاظ سے ڈاؤن ٹراڈن قسم کا رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو میں نے کہا تھا بچے اسکول نہیں جاتے، ان میں زیادہ تر بچیاں ہیں جو اسکول نہیں جاتی. آپ اسی سے دیکھ لیجئے. تو جو ویکر سیکشنز ہوتے ہیں نا، جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، جب آپ کو ڈوگما، اپنا ڈوگما، کیونکہ آپ یاد رکھیں آپ کا کچھ بھی جو آپ کی جو ٹروتھ کوئی بھی ہے دوسرے کا ڈوگما ہے، اور دوسرے کی جو ٹروتھ ہے وہ آپ کا ڈوگما ہے. یہ ایسی ہے دنیا، ہی ایسی ہے نا. آپ کسی کو پورا سچ نہیں بتا سکتے، آپ کو کہیں نہ کہیں ایملگمیشن کرنی پڑتی ہے، سنتھسس کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ ٹو موو فارورڈ ان ٹوٹیلٹی. ادروائز تو لڑ کے مر جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو کانٹرڈکشنز اپنی ختم کرنی پڑتی ہیں. اب پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے بار بار کہ یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، اس سے آپ کو پاگل بنایا جاتا ہے، اس سے آپ کو باقاعدہ آپ کے دماغ بند کر دیے جاتے ہیں. بھائی مذہب میرا بڑی خوبصورت چیز ہے، میرا مسئلہ ہے، وہ کسی اور کا مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ ریاست کا مسئلہ کیسے ہے؟ وہ کیسے کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے؟ وہ تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے اس سے. کسی کو روٹی مل رہی ہے، مکان ملنا ہے، کسی کو کپڑا ملنا ہے، کسی کو ہیلتھ فیسلٹیز ملنی ہے، کسی کو تعلیم ملنی ہے، اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ تو ہم اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر جب اس طرح کی بات بھی کی جائے تو لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اکانومی ہے، اور اکانومی کو ڈرائیو کرتی ہے پولیٹکس. پولیٹکس سپر اسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن وہ کس کے لیے پولیٹکس ہوتی ہے؟ پولیٹیشنز کس لیے آتے ہیں؟ پارلیمنٹ کیوں بنتی ہے؟ تاکہ اکانومی چلائی جا سکے، تاکہ اکانومی کو چلایا جائے. لینن کہتا تھا کہ پولیٹکس از نتھنگ بٹ پریسیپیٹیٹڈ اکنامکس.
وہ اکنامکس کا ہی ایک سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے. اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیٹکس ہوتی ہے. تو ہمارے ملک میں پالیٹکس کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو مذہب کی ہوتی ہے, دوسرے نمبر پہ صوبوں کی ہوتی ہے. مطلب پریز مشرف آئے, ہمارا اس زمانے میں پولیٹیشین نہیں تھا تو میرا ان سے انٹریکشن ہوتا تھا. وہ میں نے تو نہیں کہا, کچھ لوگوں نے ان سے کہا جی کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بناتے؟ انہوں نے کہا جی پولیٹیکل مسئلہ ہے. انہوں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے پولیٹیکل, آپ تو ڈکٹیٹر ہیں, آپ بنا دیں. تو ادھر کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ صوبے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ادھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صوبائیت کا پرابلم ہے. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قوم کا مسئلہ ہے. پھر چوتھا برادری کا. آپ کو پتا ہے آپ کا سارا ووٹ بینک جو ہے, ہم انوائرمنٹ کی بات کریں, یہ انوائرمنٹ ہے آپ کی, آپ اس میں رہتے ہیں, بھول جائیں اوزون لیئر کو. آپ ادھر یہ تو مسئلے پہلے دیکھیں. یہ تو آپ کی بہت بات کی بات ہے کہ آپ سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھیں گے, کرٹیکلی دیکھیں گے, آپ ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے, آپ ریشنلی دیکھیں گے. اور یہ تو بہت بات کی بات ہے, پہلے اپنی انوائرمنٹ کی بات تو کریں. تو اس ملک میں مسئلے کیا ہیں؟ میں نے کہا مذہب, فرقہ, اس کے بعد صوبہ, اس کے بعد قوم. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بنا سکتا کالا باغ ڈیم کیونکہ یہ صوبوں کے مسئلے ہیں. اور یہ سارا کا سارا سلوشن اسی کے اندر چھپا ہوا ہے. اگر آپ کوئی پارٹی ایسی آئے جو کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ نہیں آ رہی, جی بالکل, یہ بھی انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے. لیکن کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ایک بڑی پرابلم ہے لائف میں میرے لیے. مجھے ہمیشہ سے مجھے بڑا ایشو ہے اس سے کہ جب میں جاتا ہوں نا ٹیلی ویژن پہ اور جب میں بات شروع کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے یار یہ نہ بات کریں. ایک دفعہ حامد میر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ایسے, انہوں نے کہا یار جواد صاحب ہاتھ ہولا رکھو. میں نے کہا جی اچھا, میں ہاتھ ہولا رکھ لیتا ہوں. کیونکہ میرے دوست تھے, پروگرام تو نہیں بند کرانا تھا ان کا, اور وہ پروگرام بھی پتہ کون سا تھا؟ جب ان کو گولی لگی تھی نا, اور وہ گولی لگنے کے بعد پہلی دفعہ واپس آئے تھے, پہلی دفعہ, تو وہ پروگرام تھا. میں تھا, فرت اللہ بابر تھے, آسمہ جہانگیر تھیں, اور پرویز رشید تھے. ہم 4 پارٹیسپینٹ تھے اس میں. تو جب میں جاتا ہوں نا بات ہی نہیں کرنے دیتا, کوئی بات نہیں کرنے دیتا. اور نہیں یہ رہنے دیں, وہ یہ نہیں چھوڑ دیں یار. اور یہ انوائرمنٹ ہے آپ کی, آپ بات نہیں کر سکتے اس ملک میں. آپ کھڑے ہو کے اپنی سچائی بیان نہیں کر سکتے, آپ حق بات نہیں کر سکتے. اور میں پولیٹیکلی نہیں کہہ رہا, میں ان مسئلوں کی بات کر رہا ہوں. اصل مسئلے تو آپ کے یہ ہیں, یہ انگرینڈ ہے آپ کے اندر, یہ ان پہ نہیں بات کر رہے. آپ کانٹرڈکشنز پہ بات نہیں کر رہے, اپنی انر کانٹرڈکشنز پہ بات نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں آج کل یہ ہیرو ہے اس کو ووٹ دے دو, آج کل یہ ہیرو ہے اس کو ووٹ دے دو, آج کل یہ ہیرو ہے اس کو ووٹ دے دو. اور اس کے لیے آپس میں آپ کو لڑایا جا رہا ہے, اور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ ان کے لیے لڑ رہے ہیں آپس میں, جبکہ نہ آپ کا پالیٹکس میں اسٹیک ہے. میں یہ بالکل شرط لگا سکتا ہوں کہ اس پورے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں شاید ہی کوئی ہو جس نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی ممبرشپ لی ہو. ممبرشپ شاید ہی کوئی ہو, دیکھا کوئی نہیں ہے. ممبرشپ لینے کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ ناؤ یو بیکم این ایکچوئل اسٹیک ہولڈر ان پالیٹکس. پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جس پارٹی کے ممبر بنے ہیں, بڑا سوچ سمجھ کے, بڑا آپ نے اس کا ہر طرف سے اس کی آواز سنی, ہر طرف سے سوشل میڈیا پہ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں, اس پارٹی کا اصل الیکٹورل ماحول کیا ہے, پولیٹیکل ماحول اصل میں کیا ہے. میں جب جاؤں گا کسی دفتر میں تو مجھے کیسے ٹریٹ کیا جائے گا؟ کیا میری بات سنی جائے گی؟ کیا جب میں کام کروں گا, کام کرنے کے بعد مجھے لیڈر سمجھا جائے گا؟ کیا مجھے عزت ملے گی ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایک انفارمڈ ایجوکیٹڈ پولیٹیکل ورکر؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا اپنی حیثیت, آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ آپ کتنے کوڑی کے لوگ ہیں. اور اسی لیے لوگ جاتے نہیں ہیں. تو اس ملک میں ایک ایسی سیاسی جماعت چاہیے اصل میں جو اس ملک کے اندر سب سے پہلے تو ان پہ بات شروع کرے جو میں نے باتیں کی ہیں آپ سے. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ادھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ریلیجن کو, صوبوں کو, قوموں کو, اور اس ملک کے اندر ذات برادری جو ہے اس کے اوپر آپ کو الیکشن لڑایا جاتا ہے. پوری برادری جو ہے وہ ایک جگہ ووٹ دے دیتی ہے. ووٹ لینے والا کون ہوتا ہے؟ جاگیردار,
سرمایہ دار، مافیاز، قبائلی سردار، وڈیرے، پیر و مرشد، یہ جو پیر مرشد نہیں ہوتے، یہ آپ کے ہوتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز، یا اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور ووٹر کون ہوتا ہے؟ آپ کے میرے جیسے لوگ جو کہ پولیٹکس میں جا ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. 3-3 4-4 کروڑ سے سٹارٹ ہوتا ہے الیکشن ایم پی اے کا کم از کم، اور اس کے بعد پھر وہ 10 کروڑ 12 کروڑ بھی پار کر جاتا ہے. اور ایم این اے کا الیکشن کئی جگہ 20-25 کروڑ کا بھی ہوتا ہے. ایک تھوڑا عرصہ پہلے ایک الیکشن ہوا یہاں پہ ایاز صادق اور علیم خان کا. وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگا الیکشن تھا، تقریباً 1 ارب سے کراس کر گیا تھا، کیونکہ وہ مسئلہ تھا کہ وہ سیٹ چاہیے تھی دونوں کو. وہ ایک پرابلم تھی، ایک آپ کو شاید یاد ہو، آپ لاہور میں رہتے ہیں. تو اس ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل سٹیک عام انسان کا نہیں ہے، بھول جائیں. ایسی پارٹی چاہیے جو آپ کا سٹیک بنا سکے، جو یہ سٹیک بنا سکے کہ آپ اس ملک کے اندر اس پارٹی کے جب ممبر بنتے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں دلیری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، آپ عزم کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ انفارمڈ ہوتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی انٹلیکچوئل انپٹ دے رہے ہوتے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں، ڈائلاگس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر تھنک ٹینکس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں سے اس ملک کا ایگریکلچر، انڈسٹری، اس ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے شعبے ہیں ان کے اوپر پیپرز لکھے جا رہے ہوتے ہیں. ایک پیرلل گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے کسی پارٹی کے اپنے اندر. اگر کوئی پارٹی پیرلل گورنمنٹ نہیں بنا سکتی اپنے اندر، جس کو ایسے بس اس نے الیکشن جیتنے کے بعد صرف پلیس کرنا ہے کیونکہ پہلے سے کر چکی ہے سارا کچھ، تو اس کے لیے تو عام لوگ چاہیے نا. جاگیردار سرمایہ دار تو نہیں کریں گے یہ کبھی، ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے یہ کرنے کے لیے.